جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مجھے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے تھے، بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جو سر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ جو ٹور کیا، کتنا خرچہ آیا، اس ٹور کا آپ کو کیا فائدہ ہوا، ایکسپیرئنس کیا حاصل کیا آپ نے، گروپ کے ساتھ جانا چاہیے یا فیملی کے ساتھ جانا چاہیے یا اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہیے، اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ اور سر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ہی کیوں، آپ خود بھی جا سکتے تھے۔ میں آپ کو سب چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جتنے بھی گروپ والے تھے سب خیر و عافیت واپس اپنے گھر پہنچ گئے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، سب لوگ پریشان تھے، بہت راستے بہت خراب تھے، بہت سارے حادثے بھی ہوئے وہاں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ واپس خیر خیریت پہنچ گئے۔ اب میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے سر جاوید چودھری صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا، پھر لوکیشن پہ میں پہنچ گیا اسلام آباد۔ وہاں جا کر صبح جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا ناشتہ تھا، ناشتہ کر کے گپیں شپیں لگائیں، تصویریں بنوائی، ویڈیو وغیرہ بنوائی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کے گروپ کی صورت میں۔ پھر ہم 2 C5 کوسٹر گاڑیاں تھیں اور ایک کار، ہم پھر نکل پڑے اسلام آباد سے جو ہے نا ناران کی طرف۔ اپنا سفر ہم نے جاری کر دیا، شروع کر دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم مختلف راستوں سے سرسبز و شاداب انجوائے کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت، نیچر کو، فطرت کو انجوائے کرتے ہوئے ہم دوپہر کو بالا کوٹ پہنچے۔ بالا کوٹ پہنچے، ہم نے وہاں جا کر جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھایا، تھوڑا بہت ریسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز ناران کی طرف شروع کر دیا، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے، سرسبز و شاداب تراشے ہوئے پہاڑ اور اتنے نیچر۔ آپ یقین کریں جتنی تصویروں میں چیزیں نظر آتی ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ جائیں، کبھی آپ جا کر وزٹ کریں، آپ جا کر پہاڑوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہاں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیچر کیا ہے، فطرت اصل میں ہے کیا، نیچر چیزیں ہوتی کیا ہے۔ پھر ہم نے جا کر شام کو ناران ایک ہوٹل ہے ملینیم، بہت مشہور 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں ہم نے جا کر سٹے کیا۔ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، ڈنر کر کے سب لوگ اپنے اپنے روم میں جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی، ہم نے ایک نئی دنیا دیکھی، وہاں کے چشمے، وہاں کے جو ہے نا سرسبز و شاداب، سیف الملوک بازار، سب چیزیں انجوائے کرنے کے بعد ناشتہ کر کے پھر ہم نے آگے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر جب ہم آگے ناران سے ملینیم ہوٹل سے آگے نکلے تو وہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہم وہاں پھنسے رہے۔ لوگوں نے ہارس رائڈنگ کی، لوگوں نے مختلف چیزوں کو انجوائے کیا، لوگوں نے ایک دوسرے سے مل جل کر باتیں کی، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ ہم نے یہاں آدھا گھنٹہ گزارا۔ 3 گھنٹے کے بعد ہم پھر اپنے سفر کا آغاز ہنزا کی طرف کیونکہ جا رہے تھے، پھر ہم اپنے سفر کا آغاز ہم نے شروع کر دیا۔ لالو سر ٹاپ، بابو سر ٹاپ سے ہوتے ہوئے ہم نے ایک جگہ جا کر پھر لنچ کیا، وہاں اس کو بولتے ہیں جگلوٹ، پتہ نہیں گلگوت، ایسے عجیب طرح نام تھے، مجھے نام بھی نہیں یاد۔ لہٰذا ہم نے لنچ کرنے کے بعد تھوڑا بہت ریسٹ کیا، چائے وغیرہ پی کر پھر ہم نے سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ کیونکہ ہم صبح سے نکلے ہوئے تھے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہم پھنسے رہے 3 گھنٹے، اس کے بعد پھر سفر کرتے رہے، پھر جا کر ایک جگہ پہ لنچ کر کے پھر آگے ہم نے ہنزا پہنچنا تھا۔ ہم جب گئے ہنزا، رات کو وہاں پہنچے، سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، کیونکہ صبح سے لے کر شام 10-11 بجے تک ظاہر ہے سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر سب لوگ تھکے ہوئے تھے۔ ڈنر کر کے سب لوگ اپنے اپنے روم میں ہوٹل میں جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی، آپ یقین کریں ہم نے ایک ہنزا میں نئی دنیا دیکھی، کیونکہ میرا فرسٹ ٹور تھا، اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا ضرور کہ ہم نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اصل میں نیچر ہے کیا۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے بندہ نیچے جا کر گاڑی سے اتر کر سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آپ یقین کریں، دوسری بات یہ ہے نمازیں جو پڑھتے رہے وہ بھی قصر، دیکھیں نا نماز بھی ہمارے اوپر ساری مطلب نہیں، ہم صرف 2 فرض پڑھتے تھے ہر صرف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ لوگوں سے ملتے بھی رہے، لوگوں کو دیکھتے بھی رہے، پہاڑوں کو بھی دیکھتے رہے، سرسبز و شاداب، چشمے، ندے، سب چیزیں دیکھتے رہے۔ صبح ہوئی جب
ہم نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا، آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں. پھر پتہ چلا کہ 2 فیملی آئی ہوئی تھی انگلینڈ سے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے دبئی سے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اسپین سے، کچھ لوگ کراچی سے، 1-2 بزنس مین تھے لاہور کے، ایک سرگودا کے بزنس مین تھے، اور بہت سارے فیملیاں تھیں. کچھ لوگ کوئٹہ کے تھے، ایسے لکی مروت کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے. ہم تقریباً 40 لوگ تھے، جن میں نوجوان بھی تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، جن میں خواتین بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، اور مطلب سارے مل کے ہم 40 لوگ تھے. پھر ہم نے ناشتہ کر کے ہنزا میں لیجنڈ ہوٹل پہ ناشتہ کر کے ہم نے کھجراب جانا تھا. کھجراب پاس کی طرف ہم نے سفر شروع کر دیا. تراشے ہوئے پہاڑ، صاف ستھرے راستے، موٹر وے کی طرح بالکل، ندی چشمے سب سے گزرتے گزرتے ایک جگہ گئے، وہاں پہ اطالق جھیل اس کے بولتے ہیں. وہاں جا کر ہم نے بوٹنگ کی، جیٹ وغیرہ لوگوں نے لیے، جو چیزیں ان کو پسند تھی انہوں نے وہ چیزیں انجوائے کی، پانی کو انجوائے کیا. اس کے بعد پھر آگے ہم نے سفر شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے پہنچنا تھا کھجراب پاس. پھر آگے گئے، گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد پھر آگے ایک زپ لائن ہے. وہاں جا کر کچھ لوگوں نے زپ لائن کراس کی، پل کراس کیا. کچھ بزرگ نہیں جا سکے ڈر کی وجہ سے. وہاں جا کے تھوڑا بہت ریسٹ کیا، چائے وغیرہ پی کر پھر ہم نے دوپہر کا کھانا جا کر چائنا بارڈر کے ساتھ جو پاکستان کا آخری گاؤں ہے نا، وہاں جا کر ہم نے کھانا کھایا دوپہر کا. وہاں جا کر جو ہے نا ڈیفرنٹ کھانے، ڈیفرنٹ ڈشز انجوائے کیے. وہاں جا کر جو آخری گاؤں ہے وہاں آخری گاؤں کو انجوائے کیا، وہاں پہاڑ دیکھے. اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا کھجراب کی طرف، کیونکہ ہم نے جانا تو کھجراب پاس تھا. پھر ہم گزرتے گزرتے مختلف راستوں سے ہم 15,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گئے. 15,000 فٹ کی بلندی پر جا کر ہم نے کھجراب پاس قریب سے جا کر دیکھا. اس کے بعد یونیک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ HBL کی جو ATM مشین لگی ہوئی تھی وہاں پہ ورلڈ ہائٹ پہ، وہ جا کر دیکھی ہم نے. اس کے بعد تصویریں بنوائی، گروپ تصویریں بنوائی. لوگ آئے ہوئے تھے بہت سے مختلف پاکستان کے جھنڈے لے کر، ایسے لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے بعد سردی بہت زیادہ تھی وہاں پہ جا کر. کچھ بزرگ ہمارے ساتھ تھے جو بیمار ہو گئے، کچھ ینگ ایسے تھے جن کو چکر آنے لگے، آکسیجن کم تھی وہاں پہ جا کر. پھر ہم واپس آئے اپنے ہوٹل آ کر ڈنر کیا. ڈنر کرنے کے بعد سو گئے. صبح ہوئی، پھر ہم نے صبح جانا تھا ایگل نیسٹ، التیت بلتیت ایسے چیزوں پہ. وہاں جا کر ہم نے صبح ہوئی، صبح جا کر ہم ایگل نیسٹ گئے. ایگل نیسٹ جا کر ہم نے وہاں انجوائے کیا. وہاں جا کے لیڈی فنگر، وہاں جا کے ایگل نیسٹ جو ہوٹل ہے بہت پرانا ہوٹل ہے، وہ جا کے وہاں پہ کھانا کھایا. ڈفرینٹ ڈشز تھے. اس کے بعد التیت گئے، اس کے بعد بلتیت گئے. وہ جو عمارتیں تھیں بہت پرانے زمانے لوگوں کی تھیں، بادشاہوں کی تھی. وہ ہسٹری جو پٹھانوں نے سنائی ہمیں، وہ جا کر سنی، وہ کیا ہے اصل میں کیا تھے وہ جو ہے کیا. اور ایک بازار میں گئے، وہاں ایک دکان تھی، پتھر وہاں مل رہے تھے. لوگوں نے بازار شاپنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے شام کو پیراڈائز ہوٹل ہے جو مشہور ہوٹل ہے جہاں پہ دیسی کھانے، فروٹ چاٹ کے کھانے ملتے ہیں وہاں پہ جا کر. خوبانی، امرود، اخروٹ، ان چیزوں کے کھانے وہاں پہ دیسی کھانے ملتے ہیں. وہاں ڈشز وہ جا کے انجوائے ہم نے کیے. اس کے بعد پھر ہم رات کو آئے اپنے لیجنڈ ہوٹل، رات اسٹے کرنے کے بعد صبح ہوئی. اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر ہم نے سفر واپسی کی طرف شروع کر دیا، کیونکہ 7 دن کا ہمارا ٹور تھا، 7 دن کا پیکیج تھا، 7 دن ہمیں پورے ہو چکے تھے. اس کے بعد پھر ہم آئے جب تتا پانی گلگوت، پتہ چلا کہ لینڈ سلائڈ کی وجہ سے راستے بہت خراب ہیں، اس لیے ہم جا نہیں سکتے آگے. پھر ہم نے ہوٹل کا بندوبست کیا. جب ہوٹل کا بندوبست کرنے لگے تو لوگوں کا رش بہت تھا. جب لوگوں کا رش دیکھا تو ہم نے سر جاوید چودھری صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا، سر جاوید چودھری صاحب کو. ان کی وجہ سے، گڈ ولے کی وجہ سے ہمیں ہوٹل مل گیا. آپ یقین کریں جو لوگ روڈوں پہ ذلیل خوار ہوتے رہے، بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو گاڑیوں میں پتہ نہیں بیٹھے رہے، صرف روڈ خراب ہونے کی وجہ سے. ساری رات لوگوں نے روڈ پہ گزاری. لیکن گڈ ولے کی وجہ سے جو چودھری کا فائدہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ہوٹل مل گیا. ہم نے رات وہاں جا کر سکون سے نیند کی. نیند کرنے کے بعد صبح ناشتہ کیا، لنچ بھی وہاں کیا. اس کے بعد راستہ کھلا، ہم پھر آہستہ آہستہ آئے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا چلوں، جب پتہ چلا کہ یہ راستہ کھلنے والا جلدی نہیں ہے تو پھر ہمیں اسلام آباد سے سر جاوید چودھری صاحب ایک چارٹر جو جہاز وہ بھیج رہے تھے کہ آپ لوگ، کیونکہ پیکیج ہمارا ختم ہو گیا تھا،
لوگوں نے ٹکٹیں ایئر لائن کروا لی تھیں، بزنس مین تھے، بڑے بڑے لوگوں نے باہر جانا تھا، غیر ملک میں آؤٹ آف کنٹری جانا تھا، کیونکہ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، ان کی ٹکٹیں ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں نے تو سکردو سے اسلام آباد کی ٹکٹیں ایئر لائن لے لیں، کچھ لوگوں نے گلگت بلتستان سے ایئر لائن ٹکٹیں اسلام آباد کی طرف لے لیں، اور جو بچے تھے ان کے لیے ایک مخصوص جہاز، مخصوص چارٹر جو ہے نا آ رہا تھا، لیکن پتہ چلا کہ روڈ کھل گیا ہے، راستہ اب کھل گیا ہے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے پھرتے چلتے پھنستے تقریباً 11-15 گھنٹے سفر کرنے کے بعد پھر ہم آ کر بابو سر ٹاپ جب آئے، وہاں جا کر رات ہوئی تھی۔ 5 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا جب آپ گئے ہوں گے کوئی آپ میں سے، وہاں 5 بجے کے بعد جانے نہیں دیتے بابو سر ٹاپ پہ، کیونکہ ڈھاکہ وغیرہ ڈکیٹی یہ چیزوں کا چوروں کا جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے گڈ ول کی وجہ سے، سر جوید چودھری صاحب کی وجہ سے ڈی سی صاحب نے آرڈر کیا، ڈی سی صاحب جو دیا میر کے تھے، انہوں نے کیا رینجر کو کہ ان کو چھوڑ کر آئیں۔ پھر رینجر ہمیں رات کو تقریباً 30 کلومیٹر تک ہمیں رینجر چھوڑنے آئی۔ اس کے بعد ہم پھر بابو سر ٹاپ، ایک مون ہوٹل ہے، مشہور ہوٹل ہے بہت، جب ہم وہاں پہنچے تو رش اتنا تھا جیسے کہ کوئی، آپ یقین کریں جیسے کوئی شادی برادری میں بھی اتنا رش نہیں ہوتا جتنی کہ وہاں ہوٹل میں رش تھا۔ رات کے 2 بجے پھر ہم نے وہاں جا کے ڈنر کیا، ڈنر کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد فریش ہو کے، چائے پی کے، تھوڑا تازہ دم ہو کے، ریسٹ کر کے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نارائن میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں، اس وجہ سے ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف۔ جب ہم اسلام آباد الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچے، صبح آ کے پھر ناشتہ کیا سر جوید چودھری صاحب کے ساتھ، سر جوید چودھری صاحب ہمارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد گپ شپ لگئی، اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، الحمدللہ خیریت سے واپس آ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلو ہمارا خرچہ کتنا آیا۔ ظاہر ہے میں سب تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ 5 اسٹار ہوٹل، اچھے کھانے، اچھی گڈ ولنگ، اچھی چیزیں، جہاں بہت ساری جگہوں پہ ہم گئے، چائنا بارڈر تک گئے، بہت ساری جگہوں پر گئے، آپ کو پتہ ہوگا خرچہ تو ضرور ہی اتنا بہت سارا لگا ہوگا ہمارا، اب خود سوچیں، بہت سارا خرچہ لگا ہمارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گڈ ولنگ کی وجہ سے میں اگر آپ کو دوبارہ بھی جانا چاہوں تو شاید میں سر جوید چودھری صاحب کے ساتھ جانا چاہوں، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے، فرسٹ ٹائم ٹور تھا ہمارا، اور ایسے جگہوں پہ، ایسے لمبے ٹور پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ 100 مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، دیکھیں نا ہم جہاں بھی کوئی مسئلہ آتا تھا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے مینیجر تھے، جو سر جوید چودھری صاحب کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا، یا وہ تھے، وہ سارا کچھ ہینڈل کر رہے تھے، ہمیں کوئی ذرا برابر بھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں یا آپ جو ہے نا تنگ ہیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بندہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا۔ فیملیاں تھیں، بچے تھے، 3 سال سے بچے سے لے کر 10 سال کے بچے ہمارے ساتھ تھے، نوجوان تھے، بوڑھے تھے۔ ایک ہمارے ساتھ ایک بوڑھا تھا، اس کی ایج تھی 76، مطلب بہت سارے لوگ ایسے تھے، کمفرٹیبل ہم محسوس کر رہے تھے۔ یہ ہوتی گڈ ولنگ۔ اور ایسی جگہوں پہ ہم گئے جہاں پہ عام لوگ عام روٹین میں نہیں جا سکتے، ہم گڈ ولنگ کی وجہ سے ہم ادھر بھی گئے۔ اور جب رینجر ہمیں چھوڑنے آئی تب ہم نے کہا کہ بہت زیادہ زبردست ہو گیا، لیکن ہم کھڑے رہتے ساری رات، صبح ہم جا کر ہمیں راستہ دیتے ایسی جگہوں پہ۔ اور دوسری بات، ایک اچھے ہوٹل، اچھے 5 اسٹار، اور سارے کی وجہ سے عزت لوگ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں گروپ کے ساتھ تو گیا ہوں، لیکن جو مزہ ٹور میں اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے، اپنے دوستوں، پرانے دوستوں کے ساتھ آتا ہے، وہ گروپ کے ساتھ شاید نہ آئے، کیونکہ وہ نئے لوگ ہوتے ہیں اس لیے۔ لیکن آپ جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، جب آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھر آپ زیادہ مزہ آتا ہے، پھر زیادہ انجوائے کرنے کو دل کرتا ہے، پھر زیادہ گھومنے کو دل کرتا ہے، پھر زیادہ مطلب ٹائم وہاں پہ گزارنے کو دل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی جائیں، اگر آپ جانتے ہیں کسی جگہ کو، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں یا پرانے دوستوں کے ساتھ جائیں، آپ یقین کریں ٹور کرنے چاہیے انسان کو۔ میں پہلی دفعہ گیا ہوں، میں تو بہت امپریس ہوا ہوں، بہت انسپائر ہوا ہوں، میں تو بہت موٹیویٹ ہوا ہوں۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے وہاں جا کر۔ لہٰذا جانا چاہیے ٹور پہ بھی، کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے، بندہ تھوڑے ارننگ تھوڑی کرتے کرتے ایک دم نہ جائے، بے شک تھوڑی ارننگ کرتے کرتے اچھے سے پیسے جمع کر لیں، پھر جا کر باہر جائے، پھر جا کر وہاں جا کر وہ ہے نا انجوائے کرے، پھر جا کر جو بھی اخراجات ہوں وہ جا کر ان کو پے کرے، پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ،
थैंक यू सो मच।